الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم نے خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 7واں الدرس السابع مرکب توصیفی کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا، مرکب توصیف کا بیان الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا اور اس کے قواعد و فوائد ہم نے سمجھے تھے، اس کی تعریف بھی ہم نے سمجھ لی تھی، تو امید ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی تمرین حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ مرکب توصیفی کی جو تمرین ہے اس کو کس طرح حل کرنا ہے، مگر اس تمرین کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس مکمل سبق کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ تو اگر آپ نے یہ سبق نہیں سمجھا، ویڈیو نہیں دیکھی، تو آپ اس سے پچھلی ویڈیو مکمل دیکھ لیں، اس سبق کو مکمل اچھی طور پر سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ کو یہ سبق سمجھ آئے گا تو ہی آپ کو یہ تمرین سمجھ میں آئے گی، اور تمرین کو اگر سمجھ کر سوچ کر حل کریں گے تو ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ اگر صرف رٹا ماریں گے اور چیٹنگ کر لیں گے، ادھر ادھر سے دیکھ کے حل کر لیں گے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ اس سبق کو مکمل سمجھیں، اگر سمجھ نہیں آیا تو یہ ویڈیو مکمل اس کی پچھلی ویڈیو بھی دیکھ لیں اور سبق کو مکمل طور پر سمجھیں، اس کے بعد آپ یہ ویڈیو مکمل سمجھیں اور تمرین کو حل کرنے کی کوشش کریں، سمجھیں کہ کس طرح تمرین کو حل کرنا ہے۔ تو آئیے اب ہم جو ہے تمرین کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس تمرین نمبر 3 کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی جو ہے تمرین نمبر 3 ہے اور اس کا جو الف جز ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ درج ذیل جملوں میں موصوف اور صفت الگ الگ کیجئے۔ موصوف اور صفت الگ الگ کرنی ہے۔ موصوف صفت کیا ہوتا ہے، اس کی آپ نے ڈیفینیشن پڑھ لی ہے کہ جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی کوئی اچھائی برائی وغیرہ بیان کرے گا تو اس سے کہتے ہیں مرکب توصیفی، یعنی اچھائی برائی جس میں بیان ہو رہی ہوگی یا کوئی بھی صفت موصوف صفت بیان ہو رہی ہوگی، دوسرا جز پہلے جز کی صفت بیان کر رہا ہوگا کوئی بھی، تو اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ اب جو اس کا پہلا جز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں موصوف، دوسرے جز کو کہتے ہیں صفت۔ تو اب اس سوال میں یہی کہا جا رہا ہے کہ موصوف اور صفت الگ الگ کیجئے۔ تو آئیے اب ہم الگ الگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے جاء رجل یخاف۔ جاء رجل یخاف، ایسا مرد آیا جو ڈرتا ہے۔ ایسا مرد آیا جو ڈرتا ہے، مرد آیا یخاف جو ڈرتا ہے، مرد موصوف اور یہ اس کا ڈرنا جو ہے یہ صفت ہو جائے گا، موصوف صفت۔ ساما ولد صالح، ایسا بچہ آیا جو نیک ہے، ٹھیک ہے، ایسا بچہ آیا جو نیک ہے۔ ولد بچہ، صالح نیک، نیک بچہ، تو یہ اچھائی بیان ہو رہی ہے ولد کی، تو یہ موصوف ہو جائے گا، یہ صفت ہو جائے گی۔ ہاذہ ناقۃ یعملۃ، یہ ایسی اونٹنی ہے جو کام کرتی ہے، یہ ایسی اونٹنی ہے جو کام کرتی ہے۔ تو ناقۃ یعملۃ، کام کرنے والی اونٹنی، ٹھیک ہے، ناقۃ موصوف، یعملۃ اس کی ہو جائے گی صفت۔ اسی طرح ھذا یوم عظیم، یہ بڑا دن ہے، یہ عظمت والا دن ہے، تو دن یہ موصوف ہے، عظمت بیان ہو رہی ہے، اس کا بڑائی ہونا بیان کی جا رہی ہے، تو یہ صفت ہو جائے گی، موصوف صفت۔ القرآن الکریم کلام اللہ، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن موصوف، الکریم یہ صفت ہو جائے گا۔ اولاد صغار نائمون، ایسے بچے جو سو رہے ہیں، چھوٹے بچے سو رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، چھوٹے بچے سو رہے ہیں۔ اولاد صغار، اولاد بچے، صغار چھوٹے، تو یہ موصوف ہو جائے گا اور صغار یہ اس کی صفت ہو جائے گی، چھوٹا ہونا۔ تلک ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں، تو ایام موصوف، معدودات صفت۔ رأیت رجالا کثیرۃ، میں نے کثیر مردوں کو دیکھا، میں نے بہت سارے مردوں کو دیکھا، تو رجالا موصوف اور بہت سارا ہونا یہ صفت ہو جائے گی۔ القناعۃ مال لا ينفد، قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یا قناعت ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مال موصوف اور لا ينفد ہو جائے گی اس کی صفت۔ النساء المسلمات، مسلمان عورتیں، صابرات صبر کرنے والی ہیں، تو النساء یہ موصوف ہو جائے گا اور
مسلمان ہونا یہ اچھی صفت ہے، یہ ہو جائے گی صفت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، موصوف اور یہ صفت ہو جائے گی۔ تو یہ ہم نے کیا کیا، موصوف اور صفت تمام کے تمام الگ الگ ہو چکے ہیں۔ تو امید ہے کہ اب آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح ہم نے جو ہے موصوف صفت کو الگ کیا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں جز با کی طرف، تیسری تمرین جز با کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ درج ذیل جملوں کے مرکب توصیفی میں غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ تو ان جملوں کے اندر کیا غلطیاں ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا ہمیں پتہ اس وقت چلے گا جب ہمیں پچھلے قواعد جو ہم نے پڑھے تھے، اس کے جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے تھے، یہ جو قواعد ہیں، اس کے قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 3 یا اس طرح آگے جو چوتھا آ رہا ہے، یہ مکمل قواعد جب ہمیں یاد ہو جائیں گے یا سمجھ آ جائیں گے تو اسی وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر غلطی آخر ہے کون سی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے نام اطفال صغیر۔ اب اس کے اندر غلطی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ نامہ یہ کیا ہے، موصوف ہے، اور صغیرۃ صفت ہے کہ چھوٹا بچہ جو سو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اطفال یہ کیا ہے، موصوف، اور صغیر یہ صفت ہے، موصوف صفت۔ اطفال موصوف ہے اور یہ کیا ہے، مذکر عاقل ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، اور یہ جمع مکسر ہے۔ اور ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہوگی تو اس وقت اس کی صفت یا تو واحد مونث ہوگی یا پھر جمع مذکر ہوگی، ٹھیک ہے۔ موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مونث ہوگی یا پھر جمع مذکر اس کی صفت آئے گی۔ لہٰذا اس کی صفت یہاں کیا آنی چاہیے تھی، یا تو واحد مونث آنی چاہیے تھی یا پھر جمع مذکر آنی چاہیے تھی، لیکن یہاں پہ کیا آ رہی ہے، واحد مذکر آ رہی ہے۔ واحد مذکر صفت لانا یہ غلط ہے، لہٰذا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، یا تو واحد مونث کی صفت لگانی ہے، یعنی اس کو یا تو صغیرۃ آپ کر سکتے ہیں، صغیرۃ، یا پھر آپ اس کو صغار کر دیں، یعنی اس کی صفت کو آپ یا تو واحد مونث کا بنا دیں صغیرۃ، یا پھر جمع مذکر بنا دیں یعنی صغار، تو یہ آپ کی غلطی کی نشاندہی درست ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ چلتے ہیں، جاء الرجل صالح، جاء الرجل صالح، اس کے اندر کیا غلطی ہے؟ اس کے اندر غلطی یہ ہے کہ آپ نے قاعدہ پڑھا تھا، قاعدہ کیا تھا کہ صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی صفت جب مفرد ہوگی تو 10 چیزوں میں اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے، واحد تثنیہ جمع میں، رفع نصب جر میں، تذکیر و تانیث میں، اور معرفہ اور نکرہ ہونے میں۔ یعنی اگر صفت اگر واحد ہوگی، جمع ہوگی، تثنیہ ہوگی تو اس کی جو موصوف ہے وہ بھی واحد تثنیہ جمع آئے گی۔ صفت اگر معرفہ ہے تو اس کی موصوف بھی معرفہ آئے گا، صفت اگر مذکر ہے تو اس کی موصوف بھی مذکر آئے گا، صفت اگر نکرہ ہے تو موصوف بھی نکرہ آئے گا، یعنی ان تمام 10 چیزوں میں صفت کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہوگا۔ جبکہ یہاں پہ جو صفت ہے یہ مفرد تو ہے مگر یہ موصوف کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ موصوف کیا ہے، معرفہ ہے، موصوف کیا ہے، معرفہ ہے، تو یہاں پہ موصوف معرفہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ موصوف یہاں پہ صفت کیا ہے، نکرہ ہے، موصوف معرفہ ہے، تو یہاں پہ صفت جب مفرد ہے تو اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری تھا، یعنی موصوف یہاں پر معرفہ ہے تو اس کو بھی معرفہ ہونا چاہیے تھا، لہٰذا یہاں پہ اس کو الف لام لگا کے معرفہ کر دیں گے اور اس کو الصالح بنا دیں گے، الصالح بنا دیں گے، یعنی جاء الرجل الصالح، اب یہ موصوف صفت میں مطابقت ہو جائے گی۔ اب تیسرے نمبر پہ کیا ہے، تیسرے نمبر پہ رأیت البلد الکریمہ، میں نے کریم شہر کو دیکھا، ٹھیک ہے، عظمت والے شہر کو دیکھا، بلدہ موصوف، کریمہ صفت۔ اب غلطی کیا ہے، غلطی یہ ہے کہ ادھر بھی یہی قاعدہ استعمال ہوگا کہ صفت جب مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے، تو یہاں اور ان میں سے ایک چیز کیا تھی، رفع نصب جر، ٹھیک ہے، رفع نصب جر یعنی زبر زیر پیش یا پھر کسر کہیں آپ اس کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر کیا تھا، مرفوع منصوب مجرور، یعنی صفت کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے، تو موصوف پر اگر رفع ہوگا تو صفت پر بھی رفع ہوگا،
تو یعنی جیسا موصوف ہوگا ویسا ہی اس کی صفت آئے گی، جبکہ یہاں پر موصوف کے اوپر تو زبر آ رہی ہے، نصب آ رہا ہے، اور صفت کے اوپر کسرہ آ رہی ہے، جر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ موصوف کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا اس کو موصوف کے مطابق بنایا جائے گا، یعنی موصوف پر نصب آ رہا ہے تو صفت پر بھی رفع آئے گی تاکہ یہ مطابقت ہو جائے، تو یہی اس کے اندر غلطی کی نشاندہی ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ کیا آ رہا ہے؟ ھذہ کتب مفید۔ کتبن کون سا صیغہ ہے؟ یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے۔ کتبن موصوف، مفیدون صفت۔ کتبن کون سا صیغہ ہے بتا سکتے ہیں؟ کتبن یہاں پہ کیا ہے؟ جمع مکسر کا صیغہ ہے، غیر عاقل۔ جمع مکسر غیر عاقل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ موصوف اگر غیر عاقل کی یا پھر مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت یا تو واحد مؤنث آئے گی یا پھر جمع مؤنث آئے گی۔ کیا اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی یا پھر جمع مؤنث آئے گی؟ جبکہ یہاں پر کتبن یہ غیر عاقل کی جمع مکسر تو ہے، مگر اس کی صفت واحد مؤنث یا پھر جمع مؤنث نہیں آ رہی بلکہ جمع مذکر آئی ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر غلطی کیا ہے کہ ہم اس کی جو صفت ہے، موصوف کی جو صفت ہے، اس کو واحد مؤنث بنا دیں گے، یعنی یا تو اس کو مفیدتن کر دیں گے، مفیدتن آگے گول تا لگا دیں گے، ٹھیک ہے، یا تو اس کو بنا دیں گے مفیدتن، یا پھر اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ مفیداتن، مفیداتن، ٹھیک ہو گیا۔ یا تو اس کو مفیدتن یا پھر مفیداتن، دونوں ہی درست ہیں، یعنی یہاں پر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کی صفت یا تو واحد مؤنث آنی چاہیے تھی یا پھر جمع مؤنث آنی چاہیے تھی، یہاں کے جبکہ مفیدونہ یہ جمع مذکر کی انہوں نے صفت دی ہوئی ہے جو کہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس کی صفت کیا ہوگی؟ مفیدتن یا پھر مفیداتن۔ آپ یوں کر سکتے ہیں ھذہ کتب مفیدتن یا پھر ھذہ کتب مفیداتن، دونوں میں سے جو بھی آپ کریں گے وہی ٹھیک ہوگا۔ اب چلتے ہیں اگلے صیغے کی طرف، اگلے جملے کی طرف۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ شربت ماء عذبا۔ شربت ماء عذبا، میں نے میٹھا پانی پیا۔ اب یہاں پہ غلطی کیا ہے؟ ماء عذبا، ماء موصوف، عذبا صفت۔ یہاں پہ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ یہاں پہ بھی وہی قاعدہ لگے گا کہ صفت جب مفرد ہو، عذبا مفرد ہے، صفت جب مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، تو یہاں پر موصوف کیا ہے؟ منصوب ہے، 2 زبر آ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی 2 زبر آنا چاہیے تھا، لہٰذا اس کو عذبا کر دیں گے، شربت ماء عذبا کر دیں گے، پھر جا کے یہ جملہ درست ہوگا، یعنی اس کو موصوف کے مطابق بنا دیں گے۔ اسی طرح نصر زید عالم، کیا غلطی ہے؟ موصوف یہاں پہ بھی یہی قاعدہ لگے گا کہ موصوف اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں پہ صفت کیا ہے؟ مفرد ہے، لیکن یہ یہاں پہ موصوف کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ موصوف یہاں پہ کیا ہے؟ زیدن معرفہ، جبکہ عالم یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کو بھی معرفہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ صفت جب مفرد ہوتی ہے تو وہ 10 موصوف کے مطابق ہوتی ہے 10 چیزوں میں، تو معرفہ نکرہ میں مطابق ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ معرفہ ہے تو اس کو بھی معرفہ ہونا چاہیے تھا، لہٰذا اس کو العالم کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ الف لام لگا کے اس کو معرفہ بنا دیں گے اور اس کو بنا دیں گے العالم، یعنی نصر زید العالم، اس کو ہم کر دیں گے، پھر جا کے موصوف صفت میں مطابقت ہو جائے گی اور ہمارا جو جملہ ہے وہ درست ہو جائے گا۔ امید ہے اب یہ تمرین بھی آپ کو سمجھ آ گئی، یہ جزء آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح موصوف صفت میں غلطی نکالنی ہے آپ نے اور کس طرح اس کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اگلے جز کی طرف، جز جیم کیا ہے کہ قواعد کا خیال رکھتے ہوئے درج ذیل 2 لفظوں سے مرکب توصیفی بنائیں، یعنی یہ جو جملے انہوں نے الفاظ دیے ہوئے نا، جیسے الآیۃ البینۃ، الآیۃ بینۃ، البئر عمیقۃ، الشمس طالیۃ، سریر مرفوع، جنۃ العالیۃ، الرسل کرام، النار موقدۃ،
تو یہ دو الفاظ دیے ہوئے ہیں. اب ان دو الفاظ کو ہم نے موصوف صفت بنانا ہے. چونکہ یہ ابھی موصوف صفت نہیں ہے, ٹھیک ہے, قواعد یہاں پہ درست نہیں ہے, تو ہم نے ان قواعد کو, جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں, یہ جو بھی ہم نے قاعدے پڑھے ہیں کہ صفت مفرد ہوتی ہے تو 10 چیزوں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے, اور کیا نام ہے, موصوف غیر عاقل کی جمع یا پھر مونس عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مونس جمع مونس آتی ہے. صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے. تو ان تمام قاعدوں کا خیال کرتے ہوئے ہم نے ان دو الفاظ سے موصوف صفت بنانے ہیں. تو آئیے ہم بناتے ہیں. کس طرح بنانے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہاں پہ الآیت ہم نے اس کو موصوف صفت بنانا ہے, ٹھیک ہے. الآیت بینۃ, واضح آیت یا روشن آیت. اب ہم نے قاعدہ پڑھا تھا, ہم نے اس کو موصوف صفت بنانا ہے, چونکہ الآیت موصوف, البینۃ کو صفت بنانا ہے. تو صفت بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ صفت بنانے کے لیے ہمیں اس بینۃ کو موصوف کے مطابق بنانا ہوگا. یعنی موصوف یہاں پہ معرفہ ہے تو ہم نے بینۃ کو بھی معرفہ بنانا ہوگا, الف لام لگانا ہوگا. البینۃ, البینۃ یعنی الآیت البینۃ. اب یہ ہو جائے گا موصوف صفت کہ ہم نے صفت کو موصوف صفت کو موصوف کے مطابق بنا دیا. یعنی موصوف معرفہ تھا تو ہم نے اس کو بھی معرفہ بنا دیا. اب چلتے ہیں البئر عمیقۃ. البئر عمیقۃ اس کا معنی ہے گہرا کنواں, گہرا کنواں. البئر موصوف, عمیقۃ صفت ہے. تو ادھر کیا ہم نے کرنا ہے؟ موصوف صفت اس کو بنانا ہے تو مطابقت کرنا ضروری ہے. یعنی ہم نے ان دونوں الفاظ کو ملا کے موصوف صفت بنانا ہے. تو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ صفت جو ہے کیا ہے, یہاں پہ مفرد ہے تو مفرد کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا ہم اس کو موصوف کے مطابق بنا دیں گے. یہاں پہ موصوف کیا ہے؟ الف لام آ رہا ہے یعنی معرفہ ہے, تو العمیقۃ کر دیں گے. اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ العمیقۃ, یعنی عمیقۃ کو بھی ہم معرفہ بنا دیں گے. تو یہ دونوں کے دونوں معرفہ ہو جائیں گے, موصوف صفت مطابقت ہو جائے گی. اس کے بعد آ رہا ہے الشمس طالیۃ, سورج طلوع ہوا سورج, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پہ بھی یہی قاعدہ لگے گا, اسی قاعدے کے تحت کہ موصوف مفرد ہو اور صفت مفرد ہو تو موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. لہٰذا یہاں پہ موصوف کیا ہے؟ معرفہ ہے, تو طالیۃ کو بھی معرفہ بنا دیں گے اور اس کو الطالیۃ کر دیں گے. الطالیۃ کر دیں گے. الشمس الطالیۃ, ٹھیک ہو گیا. بلند ہوا سورج یا طلوع ہوا سورج, یعنی موصوف صفت کو مطابقت کرا کے ہم نے اس کو موصوف صفت بنا دیا 2 لفظوں سے. اس کے بعد ہے سریر مرفوع, چارپائی, اٹھی ہوئی چارپائی, ٹھیک ہو گیا. سریر موصوف اور مرفوع صفت. اور قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد جو جملہ صفت واقع ہوتا ہے تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے, موصوف کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے. تو یہاں پہ اس کے بیچ میں ہم لگا دیں گے ہوا مرفوع. سریر ہوا مرفوع, یعنی نکرہ کے بعد جو جملہ صفت واقع ہوتا ہے تو اس وقت صفت کے اندر موصوف کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے. یعنی موصوف اگر مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر, موصوف اگر مؤنث ہے تو مؤنث کی ضمیر ہوگی. اس کے بعد ہے جنت العالیۃ, بلند جنت. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ جنت سے پہلے الف لام لگا دیں گے. کیا کر دیں گے؟ الجنت کر دیں گے, الف لام لگ جائے گا. یعنی دونوں کے دونوں معرفہ ہو جائیں گے, دونوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے موصوف صفت میں, تو لہٰذا اس میں الف لام لگا دیا, دونوں مطابقت ہو گئی. اس کے بعد ہے الرسول کرام, تعظیم والے رسول, معظم رسول, تعظیم والے رسول. یہاں پہ غلطی کیا ہے؟ یہاں پہ غلطی یہ ہے کہ صفت مفرد ہو تو اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پر بھی الف لام لگا دیں گے اور الکرام کر دیں گے. الرسول الکرام کر دیں گے تاکہ مطابقت ہو جائے موصوف صفت میں. اس کے بعد النار موقدۃ, بھڑکتی ہوئی آگ. تو یہاں پر بھی ہم کیا کر دیں گے؟ یہاں پر ہم الموقدۃ کو بھی معرفہ بنا دیں گے.
یعنی جس طرح موصوف النار موصوف جس طرح معرفہ ہے تو موقدتو کو بھی الف لام لگا کے معرفہ بنا دیں گے، یعنی الموقدتو، النار الموقدتو۔ تو یہ ہمارے جملے مکمل ہو گئے، یعنی غلطی کس طرح ہم نے دو لفظوں سے مرکب توصیفی بنائی، اور کس طرح ہم نے مرکب توصیفی میں غلطی کی نشاندہی کی، اور کس طرح ہم نے موصوف صفت کو الگ الگ کیا۔ ان تمام چیزوں کو، ان تمام مکمل تمرین کو اچھی طرح حل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے سبق کو اچھی طرح یاد کرنا پڑے گا۔ جب سبق اچھی طرح آپ کو یاد ہو جائے گا، مکمل آپ کو قواعد یاد ہو جائیں گے اور سمجھ آ جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو تمرین حل کرنا آئے گی۔ اور مکمل سبق کو سمجھنے کے لیے ہماری اس سے پچھلے والی ویڈیو مکمل دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔